خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد میں آمد متوقع۔ امریکی مذاکراتی وفد کی بھی آج رات پاکستان روانگی کی اطلاعات۔ پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم پہلے ہی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے جلد پیش رفت ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور سہولتکار کے کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کی اطلاع کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو اعلیٰ سطح کے سفارتی رابطوں میں تیزی لانے اور مسلسل مشاورت جاری رکھنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور درپیش عالمی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ ایران دوسرے ممکنہ مذاکراتی دور کے لیے اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند۔ پاک سیکریٹریٹ کی بھی بندش۔ ملازمین کو ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی آج چھٹی دے دی گئی۔ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا۔ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران سے فوری معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جلدی نہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ ایران کے پاس ختم ہو رہا ہے۔ ہم مستقبل معاہدہ چاہتے ہیں۔ ڈیل کی صورت آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیاں تباہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو سرڈولوٹ کیا لیکن امریکی فوج اسے ایک دن میں ختم کر سکتی ہے۔ نہیں جانتے ایران میں لیڈر کون ہے۔ اعتدال پسند اور سخت گروہ اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ دشمن نفسیاتی جنگ سے قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہماری غفلت اس مذموم مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ قامنائی کہتے ہیں ایرانی قوم کے غیر معمولی اتحاد نے دشمن کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ ایران کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے اندازے درہم برہم کر دیے۔ ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ اعتدال پسند ہیں نہ شدت پسند۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ رہبر معظم کی مکمل پیروی کرتے ہوئے جارح کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں میدان جنگ ہو یا سفارتکاری، ایرانی پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان میں پہنچ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ۔ کہا پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئی ایک کشتی اور بندوق کے ساتھ غیر مسلح جہاز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایرانی چھوٹی کشتیوں سے ایسے جہازوں پر فائرنگ کرتے ہیں جو امریکی یا اسرائیلی نہیں۔ ٹرمپ نے مائنز بچھانے والے کسی بھی جہاز یا کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ امریکی فوج کا مذاکرات میں رکاوٹ بننے والی ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور۔ احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشنز تبدیل کی۔ تیسرا طیارہ بردار جہاز بھی ایران کے قریب پہنچ گیا۔ صدر ٹرمپ کا پھر چین کے پکڑے گئے بحری جہاز کا تذکرہ۔ کہا نہیں بتا سکتا کہ پکڑے گئے جہاز میں کیا تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ چین نے ایرانی بحری جہاز کو چین کا تحفہ قرار دینے کا ٹرمپ کا الزام مسترد کر دیا۔ اے آئی ٹیکنالوجی چرانے کا امریکی الزام بھی مسترد۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق امریکی بیانات بے بنیاد اور چین کی کامیابیوں سے حسد کے مترادف ہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز ابوظہبی فنڈز برائے ترقی کو رقم واپس کر دی۔ گزشتہ ہفتے $2 ارب 45 کروڑ کی رقم واپس کر دی گئی تھی۔ مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کے ڈپازٹ ادائیگی مکمل ہو گئی۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 13% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے تک ملک میں مہنگائی بڑھنے کا سالانہ شرح 12% تھی۔ ادارے شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے 9 اشیاء سستی اور 23 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواست سے مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری جواب میں لکھا، بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ 9 میں سے 5 ججز کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دو ٹوک موقف۔ 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا عزم دہرایا۔ کہا، بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، کشمیر ہماری شہرگ تھی اور شہرگ ہے۔ بھارتی غاصب فوج کے خلاف برسر پیکار مظلوم کشمیری اکیلے نہیں، پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے ناصور کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کے لیے معاشی دھچکا۔ امریکہ اور یورپ جانے والی بھارتی پروازیں طویل اور مہنگے روٹ پر مجبور۔ ری فیولنگ کے لیے بھارتی پروازوں کو دوسرے ممالک کا سہارا لینا پڑا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو سالانہ $800 ملین نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ سہیل آفریدی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی اور شہری نظم و ضبط بہتر بنانے کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے سبب منسوخ شدہ 171 پلاٹس کی بحالی کے لیے ایک بار رعایت دینے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا، بحالی واجبات کی ادائیگی اور خلاف ورزی ختم کرنے سے مشروط ہوگی۔ پنجاب میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھا دی، جدید زرعی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا، نجی شعبے کی مدد سے اکنامک ٹرانسفارمیشن کے اہداف حاصل کریں گے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ یہ مریم نواز کا کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر، سپر سیڈر، ٹیوب ویل کی سولرائزیشن دینے کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز دعوے نہیں، صرف عملی کام کرتی ہیں۔ بجلی کی مؤثر پیداواری صلاحیت میں کمی 11,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ پاور ڈویژن کے مطابق 969 میگا واٹ کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل طور پر بند ہے۔ 747 میگا واٹ گدو کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ آدھی صلاحیت پر کام کر رہا ہے۔ ملک کی بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت تقریباً 46,000 میگا واٹ ہے۔ مؤثر آپریشن صلاحیت کم ہو کر تقریباً 29,000 میگا واٹ رہ گئی۔ پاکستان کا بھارت سے سنتاس معاہدے کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع، بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ سیکیورٹی کونسل سے مداخلت کی اپیل۔ عاصم افتخار نے کہا، خط نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرایا۔ بھارت سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے۔ مسئلہ کشمیر خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر دیر پا امن ممکن نہیں۔